بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے کی خواہش مگر وسائل نہیں۔ حج پر جانے کی خواہش ہو مگر وسائل نہ ہو تو یہ آیت 21 مرتبہ پڑھ لیں، اسی سال حج پر چلے جائیں گے۔ یقین جانیں آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ ہر ایک شخص کی یہ تمنا اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرے، وہ اللہ کا گھر دیکھ سکے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا، یہ سب کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکیں، حج و عمرہ کر سکیں۔ لیکن کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ تو آج انہی کے لیے میں ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنا گھر دکھائے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک آپ کی کسی نہ کسی ذریعے سے مدد ضرور فرمائے گا۔ حج اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ذیل کی سطور میں حج کا اجر و ثواب احادیث شریف کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا۔ حضرت عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم نے فرمایا، عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو حاجی سوار ہو کر حج
کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ مسند احمد اور بہیقی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی سے ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ حج کے اجر و ثواب جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھے گئے ہیں وہ کسی بھی مسلمان کو حج و عمرہ کا شوق دلانے کے لیے کافی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ خود کو حج و عمرے کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم نیکیوں کے حصول اور گناہوں سے مغفرت کے سخت محتاج ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج کرنے کی بہت تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے، وہیں قدرت کے باوجود اس کے ترک کرنے پر وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قدرت رکھتا ہو اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور حج کے کیے بغیر مر جائے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس سے پہلے کہ حج کا مہینہ آئے آپ یہ وظیفہ آج سے شروع کر دیں۔ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے، وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے جو سورہ فتح میں 26ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 27 آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے، بے خوف و خطر ہوگے۔ بس جس بات کو تم نہ جانتے تھے اس نے اسے جان لیا تھا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ نے اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اسی سال حج ادا کریں گے اور اللہ پاک کا گھر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔